نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے الحمدللہ صلاۃ التراویح نماز تراویح میں 3 پاؤ پارہ چھٹا اور آدھا پارہ 7واں وہ ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ گویا کہ سورۃ المائدہ مکمل اور سورۃ الانعام کی چند آیات، سورۃ الانعام کی چند آیات جو 41 آیات پر مشتمل ہے سورۃ انعام کا، وہ حصہ ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اور بھی زیادہ میں خلاصے کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کے جو مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو موضوعات بیان کیے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں وعدے کی پاسداری کرو، اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 1 میں دوسرا حصہ یہ فرمایا ہے حرام جانوروں کا اصول، کون سے جانور حرام ہے وہ اصول اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمائے۔ اور ایسے ہی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کام سے ایک دوسرے سے بچے رہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 میں حکم دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ طہارت کے آداب آیت نمبر 4 میں بیان کیے ہیں۔ ہر حالت میں عدل اور انصاف کو قائم کرنا آیت نمبر 7 میں بیان کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا میں کسی بھی سطح پر معمولی سا بھی شریک بنانا، اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور یہ آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں یہود و نصارہ خود کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس کا رد کیا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی قومیں بھی ہیں۔ ارے ظالمو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا اور تم کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ شرم بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ عمل یہودیوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک جو کافر اور اسلام کا دشمن جو جس کا تذکرہ کیا ہے وہ یہود ہیں۔ تو یہود اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ خود کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آیت نمبر 21 اور 24 میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، لیکن انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا۔ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے دشمنوں سے لڑ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت نمبر 21 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، حابیل اور قابیل کا، قربانی کا، حابیل اور قابیل کا، قربانی کا، حسد کا، بغض کا اور اس کا قتل ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک کی قربانی کو قبول کر لینا، اور دوسرے کو اس حسد کی وجہ سے غصہ آیا، اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک بیان کیا۔ اور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان کا قتل، ومن، فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کی ہے۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے دہشت گردی کی سزا بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کریں گے ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر ان کے بازو، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دہشت گردی کی جو سزا ہے وہ بیان کی ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا بیان کیا، اور وہ بھی یہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ کہا جو چوری کرے گا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، وہ چوری قابل مواخذہ ہے، تو پھر اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کہا کتنا بدبخت وہ انسان ہے جو بالوں سے بنی ہوئی ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔
تو یہ چوری کی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کی ہے۔ صرف میں مضامین آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کون کون سے مضمون اور موضوع بیان کیے ہیں۔ اگر ان کی ہم تفصیل میں جائیں تو پھر تو بہت ہمیں وقت چاہیے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس کو اور بھی زیادہ خلاصہ کرتا چلا جاؤں، اس کو مخصوص کرتا چلا جاؤں اور تھوڑا کرتا چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے والے منافقین کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہاری کبھی بھی خیر نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں مومنوں کی دوستی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہے۔ اللہ کی دوستی یا مومنوں کی دوستی اللہ اور رسول اللہ اور مومنوں سے ہے، تو یہ بڑا اعزاز ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنے لیے اس اعزاز کو سب سے بڑا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، کسی سے دوستی کرے، اس کے رسول سے دوستی کرے، اور مسلمانوں سے، مومنوں سے محض اس لیے دوستی کرے، بے شک وہ غریب ہے اور وہ ناپسند ہے کلر کے حساب سے، قد کے حساب سے، شکل کے حساب سے، لیکن اس لیے اسے محبت کرتا ہے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کا بڑا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا اللہ کی گستاخی کرنا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ نہ کرنے کے سوا کوئی دینداری نہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ جو بندہ اپنے پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے زیر کفالت لوگوں پر شریعت نافذ نہیں نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں اس کی کوئی دینداری نہیں ہے۔ اور اگر اسی بات کو حاکم وقت پر لایا جائے گا، تو اگر حاکم وقت دینداری اپنی قوم پر لاگو نہیں کرتا تو سمجھو اس کی بھی کوئی دینداری نہیں ہے۔ زبان سے خالی کہہ دینا کہ میں مدینہ کی ریاست کو پسند کرتا ہوں، اور اس طرح کے پہلے جو حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلامی کارڈ کھیلا ہے اور مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کے کہنے کا، بعض تو ایسے بھی حکمران ہیں جو امیر المؤمنین بننے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں، تو ان کا زبانی کلامی کہہ دینے سے یہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں خود پر بھی اس کو لاگو کرے اور اپنی رعایا پر۔ حاکم ہوگا تو رعایا اس کی قوم ہوگی، حاکم باپ ہوگا، کفالت کرنے والا باپ ہوگا، تو رعایا اس کے گھر میں زیر کفالت افراد ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو پھر سمجھو ہماری بھی کوئی دینداری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ اکبر ایسے کافروں کو سزا اور عذاب دینے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو نعوذ باللہ عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک موقع پر تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ان کو اللہ ہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے والوں کو صاف کہہ دیا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور مشرک ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام کے چند 41 آیات تک جو مضامین ہے اس کے متعلق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب کفار کے مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تو وہ نہیں مانیں گے،
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ جو کفار مکہ ہے، قریش مکہ ہیں، یہ جتنے بھی مطالبے کرتے ہیں، اگر ان سارے مطالبوں کو پورا کر دیے جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ سورۃ الانعام آیت نمبر 7 میں 25 میں اور 7 میں یہی بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 8 اور 9 میں کفار کا مطالبہ یہ تھا، کفار کا مطالبہ ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوئے۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آسمان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے۔ تو آیت نمبر 12 اور 54، آیت نمبر 12 اور 54 میں بھی یہی مضمون ہے اور 12 میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا اصول کیا ہے؟ اس کی رحمت اس کے غصے پر ہیوی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی قسم اس بات سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے نفس پر، اپنی جان پر حرام کر دیا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ اصول ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے، یعنی وہ کبھی غصہ نہیں ہوتا، اگر غصے ہو بھی جائے تو اس کی رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دوسری اور تیسری قوم، کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ تکلیف دیتے ہیں تو تکلیف دور بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی باتیں ہیں، یہ عقیدے کی توحید کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 میں یہ بیان فرمایا، اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنا ہے جس کا نام کیا ہے؟ احمد، نسمہ احمد۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کوئی انسان جانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا ہے، اور یہ انکار ان کا کرنا ان کو کچھ سستا نہیں پڑے گا، قیامت کے دن سزائیں اس کی ان کو ضرور ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ہے معجزہ پیش کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے مومنوں، مسلمانوں، سن لو، عقیدہ مضبوط کر لو، کوئی نبی، وقت کا رسول، وقت کا نبی جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء میں بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ عام انسان تو انسان، انبیاء میں بھی خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے۔ یہ آیت نمبر 35 ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہاں ہر انسان جو وہاں بیٹھتا ہے وہ کرامات دکھائی جا رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے وہ معجزے لوگوں کو گمراہ کیے جا رہا ہے، کوئی شف قوم ہے، کوئی ہے، وہ دیکھو جاگتے زندہ اور جاگتے سوئے ہوئے نہیں، زندہ اور جاگتے لوگوں کو گمراہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کیل نکال رہا ہے، کسی کی آنکھ سے، کسی کے منہ سے جناب وہ بلیڈ نکال رہا ہے، کسی کے جناب کسی جگہ سے کوئی چیز نکال رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے تماشے ہیں۔ اب وقت کا نبی بھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہمارے آج کے سبق سے آگے 42 اور 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سختیاں اور پریشانیاں آنے کی جو وجوہات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں 43 میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے مضامین جو ہم نے سورۃ المائدہ کے سنے ہیں اور سورۃ الانعام کے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں جتنی ہماری ہدایت کی باتیں، اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
جتنے عقیدے کی مضبوطی کی باتیں ہیں اللہ تو ہمارے عقیدے کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے میرے رب؟ اے اللہ ہم اپنا عقیدہ تیرے سامنے رکھتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، خیر اور بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، خوشی اور غمی تکلیف تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو کسی کو خوشی مل سکتی ہے، تو چاہے تو کسی کو تکلیف آ سکتی ہے، تو چاہے تو تکلیف دور ہو سکتی ہے، سختی دور ہو سکتی ہے، بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارا یقین ہے، یقین کامل ہے تو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی نبی تیرا شریک ہے، نہ کوئی انسانوں میں تیرا شریک ہے۔ اے اللہ ہم ایسے عقیدے کے مالک ہیں اور یہی تیری خواہش اور منشا ہے۔ اے اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی بنیاد پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو عقیدہ توحید پر موت دینا۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بنیاد بھی عقیدہ توحید ہو۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ پنجابی چ بزرگوں پنجابی اونج ہی بڑی آسان ہے، بڑی آسان۔ اے اللہ اسی بڑے ہی نکمے ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں۔ اے اللہ اسی گناہاں دے وچ بھیجے پے ہیں، ڈبے پے ہیں۔ اللہ تو ساڈا مالک ہے نا، اللہ تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ اللہ تو معاف کر دے، تو نے کسی کو جواب بھی نہیں دینا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے باری خان صاحب بابا جی، اے اللہ تیرے حکم سے فالج زدہ ہیں، تو چاہے تو کن کہہ کر ان کو صحت دے سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو صحت دے دے۔ اے اللہ بھائی ایوب صاحب بیمار ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، اللہ اپنے بندے ایوب کو بھی صحت دے دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت بھی دے اور ہدایت سے بھی نواز دے۔ اے اللہ تیرا بندہ بابا عاشق نام کا عاشق ہے، نام اس کا عاشق ہے، اللہ پکا اور سچا توحید پرست ہے۔ اللہ تو اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب جن کو ہم جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے بھائی اویس کی والدہ، اللہ تیرے حکم سے اس پر کبھی کبھی غشی کا دورہ، بے ہوشی کا دورہ آتا ہے، اللہ تو چاہے تو وہ کن سے ختم ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہم نے زندگیوں میں کیا کچھ کیا ہے، کون کون سے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانی کی، اللہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اللہ اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ میں بھی 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، اللہ میں بھی ایک تکلیف میں مبتلا ہوں، اللہ تو جانتا ہے، پتہ نہیں کون سے ہم نے گناہ کیے ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بھول گئے ہیں، اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو دین کے بیمار ہیں، اللہ ان کو عقیدہ توحید عطا فرما۔ جو جسمانی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ وہ توحید پرست تھے، اے اللہ تجھے یاد کرنے والے تھے، تیرے سے محبت کرنے والے، تیرے گھر سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ رمضان کی رات ہے، اے اللہ آج اللہ اکبر ہم نے قرآن بھی سنا، نماز بھی پڑھی، اس کو سمجھنے بھی کوشش کی۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کی ہر رات تو جہنم سے اپنے بندوں کو آزادیاں دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب گناہ گاروں کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری ازواج کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ بے روزگار کو اے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو اللہ نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جہاں ہمیں دنیا کے بہت سارے فکر لاحق ہیں، اے اللہ ہمیں دین کا بھی فکر عطا فرما۔
اے اللہ جس میں حقیقی کامیابی ہے، اس دین میں کامیابی ہے، اے اللہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو تجھے پسند ہے، تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہم اپنے اعمال کو اچھا اور درست کر لیں۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت